السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو انوویٹ آئی ٹی زون۔ آج کا ہمارا جو ایگزام ہے وہ قرآن پاک سے ریلیٹڈ ہے، تو اس کے لیے جو بک آپ لوگوں کو اویلیبل ہونی چاہیے آپ لوگوں کے پاس وہ یہ والی ہے، اور ہوپس ہو کہ پیپر اسی میں سے آئے گا، کیونکہ ہمارے جو آؤٹ لائن میں بک گیون ہے وہ یہی، اور یہ پی یو یعنی پنجاب یونیورسٹی والوں کی طرف سے ہی یہ بک جو ہے وہ ہمیں دی گئی ہے، اور آپ لوگوں نے اسی بک سے ہی تیاری کرنی ہے۔ اب پیپر کس ٹائپ کا آ سکتا ہے، جیسے کہ ہم لوگوں نے سیکنڈ سیمسٹر میں بھی پیپر دیا ہوا ہے، تو اس میں گرامر آ سکتی ہے، الفاظ معنی آ سکتے ہیں، اس کے بعد واحد جمع آ سکتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پیپر اتنا ایزی بناتے ہیں، یعنی کہ ہمارے جو بھی واحد جمع وغیرہ ہوتے ہیں ان کے سارے آنسر جو ہوتے ہیں وہ اوپر گیون ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی وہ پیپر پیٹرن انہوں نے ہمیں پہلے ہی ہماری ایک پریکٹس ہو چکی ہے، تو ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کی گرامر کو جو ہمارے پیپر میں پوچھی جا سکتی ہے، اور جو اس بک میں ہمارے پاس جو ہے وہ اویلیبل ہے۔ تو ہم لوگ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اس بک سے ہی۔ تو اس بک میں ہمارے پاس دیکھیں یہ سارا ٹیبل آف کنٹینٹ گیون ہے، اس کی گرامر وغیرہ جو ہے وہ سب کچھ گیون ہے، اور اس میں ہمارے پاس کیا گیون ہے کہ کلمہ کی اقسام کون کون سی ہیں، حرف جارہ، اس کے بعد اسم ضمیر وغیرہ، یہ سارے کے ساری گرامر جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہمارے پیپر میں یہی اسی بک میں سے ہی پیپر آنا ہے۔ تو ہم لوگ جو ہے وہ سٹارٹ لیتے ہیں اپنی اس بک کا۔ اس میں دیکھیے سب سے پہلے یہ والے الفاظ جو ہیں، یہ والے جو ورڈز ہیں، یہ آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنے ہیں، کیونکہ یہ وہ ورڈ ہیں جو ہمارے قرآن پاک میں ہر جگہ یوز ہوتے ہیں۔ جیسے ماں، اس کا مطلب ہوتا ہے جو، اور ایک ماں ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ ان، اگر، پھر آ رہا ہے ماں، جو، یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ آپ لوگ غور سے دیکھ لیں ایک دفعہ، اگر آپ لوگوں کے پاس بک اویلیبل نہیں ہے تو دین یہ سارے کے سارے دیکھ لیں۔ یہ ہمارے پاس یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ ورڈ ہے جو ہمارے ہر قرآن پاک کی ہر لائن میں آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی لفظ ہیں جو اگر ہم لوگ دیکھیں تو وہ بھی ہمارے قرآن پاک میں ہر جگہ پر آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے حرف جارہ، ٹھیک ہے۔ حرف جارہ کون سے ہوتے ہیں؟ جو ہمارے پاس ہمارے لفظ کے ساتھ مل کے بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ والا اور یہ والے سارے الفاظ ایک دفعہ پھر سے آپ لوگ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ وا اور کے لیے یوز ہوتا ہے، لی کے لیے، من سے، بی پر، فی میں، اسی طرح اپ ٹو سو آن، یہ جتنے بھی لفظ آپ دیکھیں ہر لفظ کے ساتھ مل کر جو ہے یہ بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ گرامر بھی ہم لوگ کریں گے، اور اس کے علاوہ اور چیزیں، ٹھیک ہے، یعنی جو ہمارے ورڈز جو ہم لوگ موسٹ فریکوینٹلی یوز کرتے ہیں ان کا ایک چارٹ گیون ہے، وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، جس میں ہمارے پاس دیکھیں یہ سارے کے سارے لفظ آپ لوگوں نے دھیان سے دیکھنا، اور میں کلیئرلی یہاں پر شو کرا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ جو اس کو ایک دفعہ پڑھ لو تو اچھے سے پڑھ لو، اچھے سے سمجھ لو۔ ہمارے پیپر میں یہ لازمی ہر لائن میں یہ یوز ہوتے ہیں اور بہت زیادہ بینیفیشیل ہوں گے آپ کے لیے۔ دیکھیں یہ والے، اور اس کے علاوہ اس کے کچھ اور بھی ہیں، جیسے یہاں پر یہ والے دیکھیں، یہ والے سارے آپ کو کلیئرلی شو ہو رہے ہیں تاکہ آپ لوگ کلیئرلی اس کو پڑھ سکو، اور یہ وہ ہیں جن کی قرآن پاک میں تعداد جو ہے وہ 29344 ہے، اور اگر اس کو کر لیتے ہیں تو کافی حد تک ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم لوگوں نے کس طرح سے پیپر میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہماری جو گرامر ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اب ہمارے پاس کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لفظ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یا یہ حرف ہے؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس کچھ جس کو کہتے ہیں کہ کچھ نوٹیشنز گیون ہوتی ہیں، کچھ ایسے لفظ گیون ہوتے ہیں جس سے ہمیں کچھ علامات گیون ہوتی ہیں، جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارا اسم ہے، یہ فعل ہے، اور یہ حرف ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے لفظ کے شروع میں ال یوز ہوتا ہے، جیسے القرآن، اسی طرح الرحمن، اسی طرح مطلب جتنے بھی لفظ ہیں جن کے شروع میں ال یوز ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ یہ اسم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس لفظ کے شروع میں آپ حرف جار دیکھ لو، حرف جار کون سے تھے جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے شیئر کیے ہیں، جس میں باللہ، فی، دار، اب یہ بی اور یہ فی، یہ کیا ہے؟ یہ حرف جار ہیں۔ جب یہ کسی لفظ کے ساتھ مل جاتے ہیں تو ہمارے پاس یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ اسم ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ لفظ کے آخر میں تنوین یعنی دو زبر، دو زیر اور دو پیش ہو تو وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں پر زیدن ہے اور یہ دن، یہ عالمن، اگر اس کے علاوہ یہ زبر اور زیر اس طرح کے لاسٹ پہ یوز ہوتا ہے تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمارے پاس اسم ہوتے ہیں۔ اور اس کی ایک آخری پہچان یہ ہے کہ آخر میں تے ہوتی ہے، گول تے ہوتی ہے، یہ جیسے صالحۃ، عالمۃ، یہ ساری آخر میں جس کے گولتے ہوتی ہیں وہ سارے کے سارے اسم ہوتے ہیں۔ اسم کی پہچان کیا ہے؟ کہ لفظ کے شروع میں ال ہو تو آپ لوگوں نے پتہ چل جانا یہ اسم ہے، اور اس کا میننگ بھی ہم لوگوں نے اسم نہیں دینا ہے۔ اور لفظ کے شروع میں حرف جار یوز ہو، لفظ کے آخر میں تنوین ہوتی ہے،
اور گولتے ہوتی ہے. اسی طرح فعل یعنی کسی کام کے کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فعل ہے، تو اس کے لیے بھی کچھ ہمارے پاس علامات ہیں، کچھ نشانیاں ہیں. جیسے قد، لفظ کے شروع میں قد یوز ہوتا ہے، جیسے قد سمیع اللہ، قد عالم، قد حفیظ، ٹھیک ہے. شروع میں سین یوز ہوتا ہے، جیسے سیقولو، سیعلم، اس طرح. پھر شروع میں سوفا یوز ہوتا ہے، شروع میں لم یوز ہوتا ہے، آخر میں تا. یہ آپ لوگوں نے یاد رکھ کے جانا ہے اور اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور گرامر آ رہی ہے. حرف کی پہچان، اس کے اندر اسم اور فعل کی کوئی علامت نہیں ہوگی، یعنی ایسے ورڈ جس کے اندر نہ تو یہ اسم آ رہے ہوں، یا یہ جو اسم کی نشانیاں ہیں یہ والے اور یہ فعل والے نہیں آ رہے ہوں گے، وہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہمارے پاس حرف ہوتے ہیں. اب اس میں انہوں نے کہا ہے اسم، فعل اور حرف کو الگ الگ کریں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے. جیسے یغفرون، وہ معاف کرے گا. اب ان میں سے دیکھیں کہ ان دونوں میں سے کوئی علامت ہے جو ہمارے پاس وہاں پر یوز ہو رہی ہے، تو ان میں سے شاید کوئی بھی علامت نہیں ہے جو یہاں پر یوز ہو رہی ہے. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس دیکھو رسول ہے، تو آخر میں ہمارے پاس یہ چیز یوز ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی تنوین یوز ہو رہی ہے، تو یہ کیا ہوا؟ یہ اسم ہوا. شکرتا، تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس حرف. اس کے بعد خالدن، اب دن یوز ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ہمارے پاس ہے ہمارا اسم. الہ کی طرف، الہ پر، یہ سارے کے سارے الہ ہمارے پاس حرف جار ہوتا ہے، الہ بھی حرف جار ہوتا ہے. القرآن اسم ہے ہمارے پاس. اس کے علاوہ یہ حرف جارہ کی کچھ چارٹ گیون ہے، جیسے والی، من، بی، فی، الہ، الہ، ان، حتی، کا، یہ سارے حرف جارہ ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں جو ہمارے الفاظ کے ساتھ مل کر بنے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس حرف جارہ کا درست ترجمہ، جیسے بالغیبی، یعنی بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، غیب پر، بالغیبی غیب پر. بالیوم الآخری، یعنی آخرت کے دن پر. واللہ، اور اللہ. للہ، اللہ ہی کے لیے، لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے. بی ہوتا ہے ساتھ، بسمی، کے ساتھ. عن الخیری، یعنی کے بارے میں، خیریت کے بارے میں. للحق کی، حق کے لیے. بالایمانی، ایمان کے ساتھ یا ایمان پر. من الجناتی، جنت میں سے. من النوری، نور میں سے. فی الارضی، زمین میں. فی السمائی، آسمان میں. علی الخیری، علی کا مطلب ہوتا ہے پر، الخیری بہتر پر. الی المسجدی، مسجد کی طرف. الی الرحمانی، رحمان کی طرف. عن النعیمی، یعنی ان کے مطلب ہوتا ہے کے بارے میں، نعیمی نعمتوں کے بارے میں. کن نوری، اب کن نوری اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جیسے کا مطلب ہوتا ہے کی مانند، یعنی لائک کی طرح، تو کن نوری روشنی کی مانند. فی دنیا والآخرتی، دنیا اور آخرت کے بارے میں. اسی طرح ہمارے پاس یہ کچھ ورڈس ہیں جن کا چارٹس میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی پرووائڈ کیا ہے. اس کے بعد ہم لوگ اپنی مین گرامر کی طرف چلتے ہیں جو پیپر میں پوچھی جا سکتی ہے. جیسے ہمارے پاس ہے اسم ضمیر. اب اسم ضمیر سے مراد کیا ہے؟ یہ وہ اسم ہے جو اصل اسم کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے. اسم کی پہچان آپ لوگوں کو پتہ ہے، تو اگر آپ کو پہچان پتہ تو آپ لوگ اس طرح سے اسم کی جو آگے سے ٹائپ آتی ہیں ان کو بھی اچھی طرح سے کر لو گے. جیسے پروناؤن، ایک ہوتا ہے ناؤن، ایک ہوتا ہے پروناؤن. تو ناؤن کیا ہوتا ہے؟ کسی نام، چیز یا جگہ کو کہتے ہیں. تو پروناؤن کیا ہوتا ہے؟ جو اس چیز کے بارے میں، جیسے اگر میں کہتی ہوں کہ حامد پڑھ رہا ہے، تو اگر میں اس کی پروناؤن بناتی ہوں، اسم ضمیر بناتی ہوں، تو میں کہتی ہوں کہ یعنی وہ پڑھ رہا ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ یہ پروناؤن ہوگا. دیکھو یہاں پر جیسے اس کی ایگزامپل ہے ذالکا، یہ کتاب، یہ کتاب. لا ریبا، نہیں کوئی شک، فیہ، اس میں. تو اس میں جو ذالکا ہے یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے. اب فی ہی کی ضمیر جو ہے یعنی الکتاب کی جگہ پر استعمال ہوئی. اب اسم ضمیر کی اقسام ہوتی ہیں دو، ضمیر منفصل اور ضمیر متصل. اب ہم لوگ اس کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر ڈیٹیل میں پڑھیں گے.